جی دوستو، بنگلہ دیش میں جو تبدیلی آئی ہے، کچھ لوگ اس کو انقلاب کا نام بھی دے رہے ہیں۔ بھارت جائز طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ورڈ ہے اور اس کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ شیخ حسینہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹر تھیں پچھلے 15 سالوں میں۔ جس طرح بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات بھارت کے ٹرمز پہ ہوئے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ اور بنگلہ دیش ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت اینٹی پاکستان بھی رہا ہے شیخ حسینہ کے دور میں، لیکن بھارت میں اس وقت بہت کنسرنس پائے جاتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایونچولی بھارت اور بنگلہ دیش جو ہیں ایک دوسرے کے، ان کے جو تعلقات ہیں ایک دوسرے کے انٹرسٹ میں ہی ہیں، تو ایک اچھا ریلیشن شپ تو ان کا ہونا چاہیے۔ پاکستان اس کو زیرو سم گیم کی طرح نہیں دیکھ رہا۔ ہمارے اپنے تعلقات ہیں جو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں بہتر ہوں گے، آگے بڑھیں گے، لیکن بھارت کی پریشانی البتہ بہت سے فرنٹس پہ ہے، اور اب تو حد ہی ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے رام دیو جو ہیں ان کے یوگا گرو بھارت کے، انہوں نے ایک بیان دیا، اور اس کے بعد اب سد گرو واسودیو جو کہ بڑا جانا پہچانا نام ہے دنیا بھر میں، انہوں نے بھی رام دیو جو گرو رام دیو ہیں ان کی بات کی تائید کر دی۔ رام دیو صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ بنگلہ دیش میں جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس آ گئے ہیں، اور یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں یعنی کہ مسلمان جو ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ وہاں پہ ہندوؤں کی وہاں پہ جو مندر ہیں وہ گرا رہے ہیں، بہت سی فیملیز کو، گھروں کو انہوں نے ان کو گرا دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، اور جو ہندو مائنورٹی ہے وہ بہت خطرے میں ہے اس وقت بنگلہ دیش میں۔ اور کہاں 32% آبادی تھی ہندوؤں کی جب آزادی ملی، اب وہ کم ہو کے 8% رہ گئی ہے۔ تو بھارت کی حکومت کو چاہیے کہ وہ کوئی عملی اقدامات اس بارے میں لے، کیونکہ بلکہ سد گرو واسودیو نے تو یہاں تک کہا کہ مہا بھارت تو بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ بھارت کم از کم اپنے نیبرہڈ میں جو ہندو ہیں ان کا خیال نہ رکھے۔ اگر بھارت ماتا یا ماں بھارت بنانا ہے تو اس کے لیے تو لازم ہے کہ بھارت کی جو حکومت ہے وہ جتنے بھی نیبرہڈ میں ہندو لوگ رہتے ہیں، ہندو کمیونٹیز ہیں، ان کا خیال رکھے۔ تو اب یہ ایک نیا شوشہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو راشٹریہ بجرنگ دل ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، انہوں نے بھی کل ایک ریلی نکالی اور کہا کہ جی یہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے ساتھ بہت ناجائز ہو رہا ہے، جس طریقے سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے، اور بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو بنگلہ دیشی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں رہتے ہیں، بلکہ پورے بھارت میں رہتے ہیں اور خاص طور پہ جموں و کشمیر میں رہتے ہیں، روہنگیاز ہوں یا بنگلہ دیشی مسلمان ہوں، سب کو یہاں سے نکالا جائے، فارغ کیا جائے۔ تو اتنا اینٹی اسلام، اینٹی مسلم سینٹیمنٹ آپ دیکھیے کتنا زیادہ ہے، اور جب سے یہ ہندوتوا کی حکومت بنی ہے تو ہم کو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ زیادہ سننے کو مل رہی ہیں۔ تو میں اور یہ بس جو سد گرو واسودیو ہیں، یہ بڑے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل پیش کرتے ہیں دنیا بھر کے سامنے، اور دنیا ان کو سنتی بھی ہے، بعض باتیں بہت اچھی بھی کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری ہی باتیں، لیکن جو تعصب ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف، وہ کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے، وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اور سد گرو واسودیو جو باتیں کرتے ہیں بھائی چارے کی، انسانیت کی، تو اب یہ کیا، میں قطعاً جسٹیفائی نہیں کر رہا، اگر واقعی ہندو مائنورٹی سے خلاف کوئی بات ہوئی ہے بنگلہ دیش میں، کیونکہ یہ سب اس وقت مس انفارمیشن اور یہ فیک نیوز بہت چل رہی ہے بھارت کی جانب سے، تو ابھی کچھ معلوم نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں بنگلہ دیش میں جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس، انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے، پروٹیکشن دی ہے تمام مائنورٹیز کو، کے لوگوں کو، اور ان کو ان کے عبادت گاہوں کو، اور کوئی ایسا واقعہ ہمارے نظر سے نہیں گزرا۔ لیکن اب بھارت کا اگر میڈیا دیکھیے یا پڑھیے تو اس میں تو یوں لگتا ہے کہ جی ہندوؤں پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، حالانکہ بھارت جو بنگلہ دیش کے عوام ہیں، لوگ ہیں جو اس وقت جنہوں نے تحریک کی اور تبدیلی لے کر آئے، میں نہیں سمجھتا کسی طور بھی وہ اینٹی ہندو تھی۔ اینٹی انڈیا تو چلیے ہو سکتی ہے، لیکن اینٹی ہندو نہیں ہو سکتی، کیونکہ
مسلمانوں کا اس طرح بنگلہ دیش میں خاص طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی بات ہو سکتی ہے. تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے سدگرو صاحب اور رام دیو صاحب. آپ ٹھیک ہے آپ نے بہت پیسہ کما لیا. پتنجلی تو خیر رام دیو صاحب کی اپنی ایک بزنس ان کا وینچر بھی ہے, لیکن سدگرو صاحب کا بھی ماشاءاللہ بہت پیسہ کمایا انہوں نے بھی. چلیے پیسہ کمانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اب اینٹی مسلمان جو ایک سینٹیمنٹ ہے اس کو تو نہ ابھاریے آپ, کیونکہ یہ پھر بھارت میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے خلاف یہ استعمال ہوتا ہے. آپ لوگوں کی اسٹیٹمنٹ سے ہی پھر جو بھارت کا ہندو ہے, ایکسٹریمسٹ ہندو یا ہندوتوا کا جو پجاری ہے, وہ پھر بھارت کے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیتا ہے. تو خدا کا خوف کریں, ایسی اسٹیٹمنٹس کیوں آپ دے رہے ہیں تاکہ لوگ مشتعل ہوں اور انسائٹمنٹ ہو, اور آپ کے اپنے ملک کے لیے خطرہ ہیں. آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھارت کے اندر اگر اس قسم کی انسائٹمنٹ ہوگی تو آپ کے اندر حالات بھی خراب ہو جائیں گے. بنگلہ دیش میں فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جو آپ اس وقت باتیں پھیلا رہے ہیں ساری پروپیگنڈا, فالس پروپیگنڈا کا حصہ ہیں. اور بنگلہ دیش میں جہاں تک میری اطلاعات ہیں اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں کہیں ہوئے ہوں, کیونکہ جب ایسی تحریک چلتی ہیں تو اس میں کچھ جاتے ہیں ایسے لوگ بھی جو اس تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انفلٹریٹ کرتے ہیں وہ لوگ, اور یہ را کے ایجنٹس ہی ہوں گے جنہوں نے مندروں کو بھی نشانہ بنایا ہوگا, انہی کے جو لوگ ہوں گے, کچھ ہندو فیملیز کو بھی نشانہ بنایا ہوگا تاکہ بدنام کیا جائے یہ سارے جو ایک اس وقت تحریک چل رہی ہے بنگلہ دیش میں. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کام کس طرح ہوتے ہیں, لیکن جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں سدگرو صاحب کی جانب سے اور رام مہادیو کی جانب سے کسی طور بھی مناسب نہیں تھی, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ یہ اپنی اسٹیٹمنٹ سے واپس لیں گے. تھینک یو ویری مچ.